جن سے ہم نے اس مہینے میں اجتناب کرنا ہے۔ بہت ساری بدعات اس مہینے میں کی جاتی ہیں، وہ جو قبروں پہ مٹی ڈالنی ہے، آپ یہ عبادت کریں گے فلاں دن تو آپ کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ یہ جو 2-3 باتیں میں نے بیان کی ہیں ابتدا کے اندر، اس کے علاوہ اس مہینے کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے کوئی حدیث ثابت نہیں، باقی ساری باتیں من گھڑت ہیں۔ یہ جتنی بھی عبادات گھڑی گئی ہیں، مختلف طرح کی نمازیں گھڑی گئی ہیں، اور جناب آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو یہ مل جائے گا، آپ کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا، وہ روحیں آتی ہیں، وہ جناب کپڑوں میں مٹی ڈالنی چاہیے، یہ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں من گھڑت ہیں، ان سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اور محرم کی ایک سب سے بڑی بدعت جو ہمارے ہاں شروع ہو چکی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو سوگ کا مہینہ بنا دیا جاتا ہے۔ نہیں جی یہ بڑا سوگ کا مہینہ ہے، اس میں آپ نے شادی نہیں کرنی، اس میں آپ نے کوئی خوشی سیلیبریٹ نہیں کرنی، وہ کوئی اگر سیر پہ چلا جائے تو اس کو بھی تانے دیے جا رہے ہو، یار تم محرم میں سیر پہ جا رہے ہو۔ تو بات یہ یاد رکھیں کہ محرم کوئی سوگ کا مہینہ نہیں ہے اسلام کے اندر۔ جب کوئی پیارا فوت ہوتا ہے، کسی عزیز کی، کسی اہم شخصیت کی وفات ہوتی ہے تو ہر ایک کو دکھ ہوتا ہے، یہ تو بڑی فطری سی بات ہے۔ کسی پیارے کے فوت ہو جانے پہ، دنیا سے چلے جانے پہ غمگین ہو جانا، غم کا ہونا، پریشان ہو جانا، یہ ایک فطری بات ہے، یہ ہر ایک کو ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ فوت ہو جانے کے بعد بھی جب کسی کا تذکرہ آ جائے ذہن میں، کسی کی یاد آ جائے تو انسان غمگین ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک نارمل سی بات ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ نہیں ہمیں سالانہ بنیاد پہ کچھ خاص سیلیبریشن کرنی چاہیے، اسپیشلی غم طاری کرنا چاہیے اپنے اوپر، یہ بدعت ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام میں نہ تو کسی کی پیدائش کی کوئی سالانہ خوشی منانے کا تصور ہے، نہ ہی اللہ اور اس کے رسول نے کسی کی وفات پہ غم منانے کا کوئی تصور دیا ہے کہ جناب اب آپ سوگ اپنے اوپر طاری کر لیں۔ صرف بیوی کو اجازت دی گئی ہے کہ اس نے 4 مہینے اور 10 دن سوگ اپنے اوپر طاری کرنا ہے، اس نے اچھے کپڑے نہیں پہننے، زیب و زینت اختیار نہیں کرنے، اس کے علاوہ 3 دن سے زیادہ کسی کو یہ نہیں کہا گیا کہ تم نے سوگ طاری کرنا ہے۔ دل میں کوئی بھی انسان کے احساسات ہو سکتے ہیں، جذبات ہو سکتے ہیں، وہ کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں، وہ 10 سال بھی ہو سکتے ہیں، 50 سال بھی آ سکتے ہیں، 100 سال کے بعد بھی ذہن میں بات آ سکتی ہے، وہ اس پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے، وہ تو ایک نیچرل سی بات ہے۔ لیکن خود سے اہتمام کر کے کہے کہ نہیں جی سالانہ بنیاد پہ ہم نے اب اس کا سوگ منانا ہے، اپنے اوپر غم کی کیفیت طاری کرنے کی کوشش کرنی ہے، کچھ سالانہ تذکرہ کرنا ہے، تو یہ اسلام کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اور اگر اس کو کوئی ثواب سمجھ کے کرے تو یہ بدعت ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ یہ کوئی سوگ کا مہینہ ہے، اس میں کوئی خوشی نہیں کرنی چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں یہ بات وہ لوگ کریں جن کے نزدیک 2 4 5 شخصیات ہی بڑی اہم شخصیات ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں باقی تو مسلمان ہی نہیں تھے، لیکن جن کے نزدیک سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں کی تعداد میں صحابہ کرام بہت مقدس، محترم، تو ہم اگر مقدس شخصیات کے سوگ منانے شروع کریں گے، شہادتوں کو سیلیبریٹ کرنا شروع کریں گے، ان کا سوگ منانا شروع کریں گے تو ہمارا تو پورا سال ہی گزر جائے گا اس میں۔ اب ذی الحجہ کے مہینے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، خلیفہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں، ذو النورین کا لقب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملا ہوا ہے۔ اب دیکھیں اور کتنی مظلومانہ شہادت ہوتی ہے، اپنے ہی پیسوں سے خریدے ہوئے کنویں سے پانی پینے کی اجازت نہیں ہے، اپنے ہی ہاتھوں سے خریدی ہوئی مسجد جہاں پہ تعمیر ہوئی ہے اس میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اتنی مظلومانہ شہادت جس کے بعد پھر امت مسلمہ سنبھل ہی نہیں پائی، فتنوں کا ایسا دور کھلا کہ بہت زیادہ نقصان ہوا مسلمانوں کا۔ تو اب ہم ذی الحجہ کو سوگ کا مہینہ بنا لیں گے، پھر محرم میں حضرت عمر فاروق کی شہادت ہو جاتی ہے، بعض نے کہا کہ نہیں جو وہ ذی الحجہ کے آخر پہ ہوئی تھی، چلے جو بھی ہے تو ان کا سوگ بنانا شروع کر دیں گے۔ آگے سفر کا مہینہ آتا ہے، اس میں رجی کا واقعہ ہوا، بیر معونہ کا واقعات ہوئے، 80 صحابہ پیغمبر علیہ السلام کے دشمن لے گئے جھوٹ بول کے کہ ہم نے ان سے قرآن سیکھنا ہے، راستے میں جا کے شہید کر دی۔ پیغمبر علیہ السلام کو اتنا دکھ ہوا کہ اس پیغمبر رحمت نے پورا 1 مہینہ فرض نمازوں میں بد دعا کی ہے دشمنوں کے خلاف جنہوں نے نبی کے صحابہ کو شہید، پورا 1 مہینہ، بخاری مسلم کی حدیثیں اٹھا کے دیکھ لیجیے، اتنا غم پیغمبر علیہ السلام کو ان کی شہادت کا۔ تو اب ہم کیا کریں، سفر کو پھر بنا لیں حرمت والا سوگ کا مہینہ بنا لیں کہ جی اس میں 80 صحابہ شہید ہو گئے تھے۔ رمضان میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، جنگ بدر ہوئی، اس میں کتنے صحابہ شہید ہوئے۔ جنگ احد ہوتی ہے شوال کے اندر، 70 صحابہ پیغمبر علیہ السلام کے شہید ہو گئے۔ حنین کے اندر شہادتیں ہوتی ہیں، وہ بھی اسی مہینے کے اندر۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں ربیع الاول میں جنگ یمامہ ہوئی، بعض تاریخ نگاروں نے لکھا کہ 700 صحابہ ایک ہی جنگ کے اندر شہید ہو گئے۔ ان میں قرآن کے حافظ اتنی زیادہ تعداد میں تھے کہ یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ قرآن کی ترتیب کو یاد کرنے والے تو یہ لوگ تھے، بعد میں لوگوں کو ہو سکتا ہے ترتیب کا ہی پتہ نہ چلے کہ یہ جو آیات مختلف
اجزاء میں لکھی ہوئی ہیں یہ کی ترتیب کے ساتھ، تو ہم اس کو کیا سوگ کا مہینہ بنا لیں گے؟ تو بھئی یہ ایک بالکل من گھڑت تصور ہے جس کا ابتدائی صدیوں کے اندر کوئی وجود نہیں ہے۔ صحابہ سے زیادہ حضرت حسین سے محبت کرنے والا اور کون تھا؟ پھر ان کی اولاد، پھر ان کے پوتے اور آگے کتنی نسل چلی، انہوں نے تو کبھی سوگ نہیں منائے محرم کے۔ یہ ہم کو زیادہ محبت والے پیدا ہو گئے ہیں۔ اصل میں ہمیں نا بدعات کا شوق بڑا پیدا ہو گیا، اور ہمارے بر صغیر میں تو جو چیز ایک دفعہ شروع ہو جائے پھر ہم بغیر سوچے سمجھے بس کیے چلے جاتے ہیں اس کو۔ تو اس لیے یہ جو بدعت شروع ہو گئی ہے کہ اس کو سوگ کا مہینہ بنانے والی، یہ بھی ایک بہت بڑی بدعت ہے، اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ ہاں ان کی محبت ہمارے دین کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ہم کہتے ہیں دین مکمل نہیں ہوتا۔ اس کو اپنے دماغ کے اندر بٹھانا، اپنی اولادوں کو پیغمبر علیہ السلام کے اہل بیت کی محبت سکھانا، یہ دین کا حصہ ہے، لیکن سوگ منانا ان کا یہ کوئی دین نہیں ہے، یہ بدعت ہم نے اپنے آپ سے بنا لی ہے۔ تو یہ ہم نے کام کرنا ہے کہ اس مہینے میں بدعات سے اجتناب کرنا ہے۔